عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا، پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق ہوا، الیکشن ہو گئے سن 1970 میں، جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے؟ جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا، ہم پارا پارا ہو گئے۔ قائد اعظم نے جو قوم کو موٹو دیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، وہ کہاں رہا؟ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا۔ تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو۔ تھوپا گیا سیاستدانوں پر، اور کردار جنرل آغا یحییٰ خان تھا۔ حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر ماشاء اللہ، پھر ہم کچھ سنبھلے تو پھر ماشاء اللہ۔ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے، جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے، اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر؟ جو الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا۔ اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے۔ اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ حضرت، مجھے شرم آتی ہے اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں گے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں۔ سیاسی آدمی، اسے بات کرنی ہوتی ہے۔ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پبلک میں بات کرے، پارلیمنٹ میں بات کرے۔ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں، ہمارے ہم سفر رہے ہیں، ہم ان کے ان جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے، یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، اپنے لیے مالکائیں جنیں گی۔ اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں، جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا، اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ آپریشنز ہوئے، طالبان کا خاتمہ کر دیا، دہشت گرد ختم ہو گئے۔ آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟ 20 سال وہاں لڑے، باڑ بھی لگ گیا تھا، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے؟ افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں،
کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے، جن کو مارا ہے، اس میں افغانی نیشنل بھی ہیں. بالکل گلا کریں آپ ان سے کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے. ان سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحد پر ان کو کنٹرول نہیں کیا. لیکن آپ بھی تو سرحد پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو؟ کیسے مجھ تک رسائی کی اور مجھ پر حملہ کر دیا؟ میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے، وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو، اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجیں لے جانے کا جواز حاصل ہوگا. دہشت گردی اس کی ضرورت ہے. اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا، اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا. آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں، کہیں پر 5,000، کہیں پر 3,000، کہیں پر 2,000، کہیں پر 1,000، کہیں پر 500. بس یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد. اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بات کرنے والا ہے. عراق میں کیا کیا گیا؟ ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ اپریل ختم ہو رہا ہے، 40,000 سے زیادہ غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. یہ بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ بے گناہ شہری ہیں، یہ جنگجو نہیں ہیں. جنگجو سے مقابلہ کرو، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار. اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے. یہ قیادت کا مسئلہ ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت. لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے. آج بھی وقت ہے سنبھلنے کی، لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے، اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں. یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہماری پوزیشن اس حوالے سے بالکل واضح ہے. اس لیے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے. ہم نے جانا ہے انشاءاللہ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ العزیز. 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا. اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا. وہ عوام کے اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکیں گے.